نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعے کا عنوان ہے اخلاص نیت۔ متفق علیہ حدیث ہے، امیر المومنین ابو حفصہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ پس جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے، اور جس شخص نے دنیا کی خاطر یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کے راوی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا نام عمر بن الخطاب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص ہے۔ حفص شیر کے بچے کو کہتے ہیں۔ آپ اپنی جرأت، بہادری اور شدت و قوت میں واقعی شیر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کے لقب سے نوازا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے نمایاں وصف یہی تھا کہ آپ حق و باطل کو الگ الگ کر دینے والے تھے۔ حق و باطل میں کسی آمیزش کو آپ ہرگز برداشت کرنے والے نہ تھے۔ باطل کے لیے آپ ہمہ وقت ننگی تلوار تھے۔ اسلام لانے سے پہلے آپ اسلام کے حق میں بھی بڑے سخت اور شدید تھے۔ آپ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ، تو اسلام کو اس شخص کے ذریعے عزت و قوت دے جو عمر بن الخطاب اور عمر بن حشام ابو جہل دونوں میں سے تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور عزیز ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے عمر بن الخطاب کو اسلام سے مشرف فرمایا، اور آپ ہی وہ پہلے جان باز ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اپنے اسلام کا اعلان و اظہار کیا، اور اللہ نے ان کے ذریعے نبی صادق و امین کی دعوت کو قوت و طاقت عطا فرمائی۔ قریش کے سرداروں میں مشورہ ہوا کہ مکے میں جس شخص نے ہنگامہ برپا کر رکھا ہے، توبہ توبہ، اس کو قتل کرنا ہی اب ناگزیر ہے۔ اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کا اب یہی علاج ہے، مگر کون اس کی ہمت کرے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر کہا، میں یہ کام انجام دوں گا، اور وہ گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلے کہ آج اس شخص کو توبہ توبہ قتل کر کے ہی دم لوں گا، اور روانہ ہو گئے۔ راستے میں اس نے اتفاق سے نعیم بن عبداللہ ملے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہتھیاروں سے مسلح اور ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر نعیم بن عبداللہ سے پوچھا، خیر تو ہے؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ان کے تیور دیکھ کر نعیم سمجھ گئے کہ ضرور کوئی بات ہے۔ فرمایا، عمر، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر تو لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید ابن زید دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بے تاب ہو گئے۔ اسی وقت سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ دروازے پر پہنچے تو کان میں کلام اللہ کے پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ غصے سے بری حالت ہو گئی۔ گھر والوں نے جلدی جلدی قرآن کے اجزاء چھپا دیے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کو مارنا شروع کیا۔ مارتے مارتے لہو لہان کر دیا۔ تھک جاتے تو بیٹھ جاتے اور پھر دم لے کر مارنے لگتے۔ ایک نازک اندام خاتون اور ایک کڑیل جوان کی مار جسم سے تازہ تازہ سرخ خون بہنے لگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے جاتے اور کہتے، اب بھی نام لوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہن روتے ہوئے کہتی، بھیا، اب اس دل سے ایمان نہیں نکل سکتا۔ جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ بہن کی استقامت اور جسم سے سرخ خون دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پسیج گیا، آنکھیں کھل گئیں اور بڑی عاجزی سے کہنے لگے، بہن دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے پاک و صاف ہونے کے لیے کہا اور چند آیتیں پڑھنے کو دیں۔ پڑھتے گئے اور دل کی سیاہی دھلتی گئی۔
بے قرار ہو کر اٹھے اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کے فداکاروں میں شامل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا یہ واقعہ مکے کی تاریخ میں عام واقعات میں سے ایک واقعہ نہیں ہے۔ مکے میں اس واقعے نے اسلامی تحریک کو ایک نیا موڑ دیا۔ ابن سعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 سال ذوالحجہ میں مشرف با اسلام ہوئے۔ بزار اور حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو مشرکین نے کہا مسلمانوں نے آج ہم سے سارا بدلہ لے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عمر آپ کو فاروق کا لقب کیسے ملا؟ فرمایا ابن عباس ہوا یہ کہ میرے اسلام لانے سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور میرے لیے یہ آیت آئی، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سارے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ اور پھر تو یہ ہوا کہ روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب میرے لیے کوئی نہ تھا۔ میں اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کوہ صفا کے دامن میں دار ارقم کے اندر مقیم تھے۔ اب میں ایمان کے لیے بیتاب تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دروازہ اس قوت سے کھٹکھٹایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی گھبرا گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا عمر بن الخطاب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف بڑھے اور میرا دامن پکڑ کر گھسیٹا اور اس زور سے جھٹکا دیا کہ میں گرتے گرتے بچا، اور فرمایا عمر کب تک کفر کی دلدل میں پھنستے رہو گے؟ یہ سننا تھا کہ بے اختیار میری زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے خوشی اور جوش میں زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ دار ارقم اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھا۔ اور میں نے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں تو یہ حق کو چھپانا کیسا؟ آج تو کھلم کھلا مسجد حرام میں نماز پڑھی جائے گی۔ پھر ہم نے 2 صفیں بنائیں، ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک صف میں عمر بن الخطاب، اور دونوں صفوں کے درمیان ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد حرام کی طرف نکلے۔ قریش نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل بیٹھ گئے۔ ان کے دونوں جان باز اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں تھے۔ انہیں بڑا صدمہ ہوا، شاید اس سے پہلے کبھی انہیں ایسا صدمہ نہ پہنچا ہوگا۔ اس دن جوش و خروش سے میری کیفیت عجیب تھی، میرے سینے سے ایسی آواز اٹھ رہی تھی جیسے چکی چل رہی ہو۔ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فاروق کے لقب سے نوازا اور اللہ نے میرے ذریعے حق و باطل میں فرق کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں جن کو امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ آپ اپنے علم، دینی بصیرت، دینی فہم، دینی غیرت، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور جاں فروشی میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی شخصیت بڑی باعظمت تھی اور آپ کے رعب و دبدبے سے ہر شخص لرزتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، علم، دین اور تقوی کی شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ، یعنی اے وہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے انسانوں سے بہتر ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حیرت سے کہا، عمر آپ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں سنا ہے، یہ سورج عمر سے بہتر کسی انسان پر طلوع نہیں ہوا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے کی اجازت چاہی۔ اس وقت قریش کی کچھ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھیں اور اونچی آواز میں اپنے مطالبات پیش کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت ملی تو عورتوں نے جلدی جلدی اپنے اوپر چادریں لپیٹ ڈال لیں اور خاموش ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، کیا بات ہے؟
فرمایا مجھے ان خواتین کی حالت پر تعجب ہے، بڑی بے خوفی کے ساتھ مجھ سے باتیں کر رہی تھیں، مگر جو ہی تمہاری آواز سنی سب نے جلدی جلدی اپنے اوپر چادریں ڈال لیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، اے نفس کی دشمنوں، مجھ سے ڈر رہی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ وہ بولی، جی ہاں، یہ اس لیے کہ آپ بڑے تند مزاج اور سخت گیر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ادھر سنو عمر، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کسی شاہراہ پر شیطان تمہیں چلتا دیکھ لے تو پھر وہ اس شاہراہ پر چلنے کی ہمت نہیں کر سکتا، وہ ضرور اس کو چھوڑ کر دوسری راہ پر ہو لے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کے قلب اور زبان پر اللہ نے حق جاری فرمایا ہے، رواہ الترمذی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جب بھی کسی مسئلے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا تو قرآن پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق ہوا۔ حضرت قدامہ بن مدعون اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جب تک تمہارے درمیان ہے تب تک فتنوں کا دروازہ بند رہے گا، رواہ البزار۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کہیے اور انہیں یہ اطلاع دیجیے کہ ان کا غصہ غلبہ ہے اور ان کی خوشنودی حکمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، شجاعت اور غیر معمولی روب داب اور مکے میں ان کے دبدبے کا اندازہ ان کی ہجرت کے واقعے سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا عزم کیا تو کندھے پر کمان لٹکائی، ترکش میں تیر رکھے، ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور اسی شان کے ساتھ خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ کعبہ میں قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اسی شان کے ساتھ 7 بار خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ قریش کے سردار اپنے لوگوں کے ساتھ الگ الگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ ایک ایک سردار کے حلقے کے پاس پہنچے اور چیلنج دیتے ہوئے کہا، تمہارا برا ہو، میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں۔ جو شخص اپنے بیٹے کو یتیم، اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنی ماں کو بیٹے کے لیے رونے والی دیکھنا چاہے، وہ مدینے کے راستے میں جنگل کے اس طرف آ کر میرا راستہ روک لے۔ مگر کسی میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ آ کر راستہ روکتا، رواہ ابن عساکر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اسلام کا غلبہ تھا، آپ کی ہجرت نصرت تھی اور آپ کی خلافت رحمت تھی۔ ہم میں یہ ہمت نہ تھی کہ کعبۃ اللہ میں نماز ادا کر سکیں، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین سے ایسا مقابلہ کیا کہ انہوں نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا اور ہم اعلانیہ کعبۃ اللہ میں نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت صہیب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تب اسلام ظاہر و غالب ہوا، اسلام کی طرف اعلانیہ لوگوں کو دعوت دی جانے لگی اور ہم کعبۃ اللہ کے گرد بیٹھے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے اور مشرکین کو جواب دینے اور ان سے بدلہ لینے کے قابل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک کنیز تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کا محل ہے؟ فرشتوں نے بتایا، یہ عمر بن الخطاب کا ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں اندر جاؤں اور محل کو دیکھوں، مگر عمر مجھے تمہاری غیرت کا خیال آیا اور میں رک گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میری غیرت آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ کے علم اور بصیرت اور دینی فہم کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم و فہم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور روئے زمین کے سارے زندہ انسانوں کا علم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہی پلڑا جھک جائے گا جس میں عمر فاروق کا علم و فہم ہوگا۔ ان کے گہرے علم و فہم، ان کی ذہانت و فطانت، ان کی خدا رسی، زہد و قناعت، ان کی شفقت و رافت، نظم و ضبط، مصالح مسلمین کی حفاظت اور خیر خواہی پر تمام ہی صحابہ متفق تھے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے اور نمایاں کارنامہ ہائے سر انجام دیے۔ آپ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد
تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے افضل ہیں اور ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 539 حدیثیں روایت کی ہیں۔ 10 سال 6 مہینے اور 5 دن آپ نے خلافت کی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیا اور آخر کار 63 سال کی عمر میں ابو لؤلؤ کے خنجر سے زخمی ہو کر شہید ہوئے اور دنیا کی زندگی چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی پائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضی اللہ عنا عنہ و عنا اجمعین۔ عالم اسلام میں حدیث کی 2 کتابیں بہت مقبول اور مشہور ہیں اور محدثین کے نزدیک کلام اللہ کے بعد انہی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک امام المحدثین حضرت ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری کی کتاب صحیح البخاری اور دوسری امام المحدثین حضرت ابو الحسین مسلم ابن الحجاج نیشا پوری کی کتاب صحیح المسلم، اور جس حدیث کو یہ دونوں ائمہ حدیث اپنی کتابوں میں نقل کریں وہ حدیث محدثین کی اصطلاح میں متفق علیہ کہلاتی ہے، اور ایسی حدیث اونچے درجے کی حدیثوں میں مانی جاتی ہے۔ زیر غور حدیث متفق علیہ بھی ہے۔ ان دونوں کتابوں کے علاوہ صحاح ستہ کی باقی 4 کتابیں بھی ہے، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث آدھا اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام کا آدھا ظاہر ہے جس کو عمل کہا جاتا ہے اور آدھا باطن ہے جس کو نیت کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث باطن سے یعنی نیت سے بحث کرتی ہے۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ احادیث نبوی کے مجموعے میں کوئی اور ایسا فرمان نہیں ہے جو اس قدر جامع، زندگی کے ہر مسئلے پر حاوی اور ہر موقع اور محل کے لیے ضروری اور مفید ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ، ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں یہ حدیث ایک تہائی علم ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ایک تہائی علم کہنے کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ انسانی اعمال کا صدور 3 چیزوں سے ہوتا ہے: دل سے، زبان سے اور دوسرے اعضائے جسم سے۔ نیت دل کا عمل ہے اور سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ قابل ترجیح ہے، اس لیے کہ نیت خود ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کے برخلاف زبان اور دوسرے اعضاء کے عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک روایت میں ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس حدیث سے فقہ کے 70 باب کھلتے ہیں۔ غرض محدثین کرام نے حدیث کی عظمت شان، اہمیت اور مقام اور مرتبے پر مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی ہے اور اس کے معارف و حکم پر اظہار خیال کرتے ہوئے نہایت اہم نقطوں کی وضاحت کی ہے۔ حدیث کی اہمیت اور مقام اس پہلو سے بھی واضح ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ہر وقت کی صحبت و قربت حاصل تھی۔ روایت کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حدیث بیان کرنے اور حدیث قبول کرنے کے سلسلے میں نہایت سخت اور محتاط تھے، اس لیے آپ کی مرویات بہت کم ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات بھی نہایت اہم ہے کہ صحاح ستہ کے محدثین کرام نے بھی اور بعض دوسرے محدثین نے بھی یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت کی ہے۔ فن حدیث میں حدیث کی درجہ بندی اور اصطلاحات کے لحاظ سے یہ حدیث مشہور صحیح ہے۔ مشہور کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے بعد کسی دور میں بھی اس کے راوی 3 سے کم نہ ہوں، اور صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 4 باتیں پائی جاتی ہوں کہ اس کی سند متصل ہو، درمیان کے کسی دور میں اس کا کوئی راوی ساقط نہ ہو، یہ کہ اس کے سارے راوی ثقہ عادل ہوں اور ان کا حافظہ درست اور قابل اعتبار ہو، یہ کہ اس میں کوئی شذوذ نہ ہو، یعنی کوئی ثقہ راوی دوسرے راوی کی مخالفت نہ کرتا ہو، اور یہ کہ اس میں کوئی ایسی علت نہ ہو جس کا اثر سند پر پڑتا ہو۔ اپنے مفہوم مدعا اور فن کے لحاظ سے بھی یہ حدیث مدار اسلام و معارف و مسائل کا سرچشمہ ہے۔ چند لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے جو زندگی کے تمام افکار و اعمال پر نہ صرف حاوی ہے بلکہ ان کو صحیح رخ دینے کی ضمانت ہے۔
اعمال کو خدا کی نظر میں قابل قبول بنانے اور نیک کو بد اور صحیح کو غلط سے ممتاز کرنے کا تمام تر دار و مدار اسی قاعدہ کلیہ پر ہے۔ حدیث کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر ممتاز علماء حدیث نے تواتر کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور بالعموم اپنے حدیث کے مجموعہ کا آغاز اس حدیث سے کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح بخاری کے آغاز میں یہ حدیث نقل کی ہے، اور صاحب مشکات نے اس حدیث کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ نہ صرف اس حدیث سے مشکات کا آغاز کیا ہے، بلکہ اس حدیث کے لیے کوئی باب یا عنوان بھی نہیں رکھا ہے۔ باب، فصل یا عنوان کی قید سے آزاد صرف حدیث نقل کر دی ہے، اور یہ بلیغ اشارہ اس حقیقت کی طرف کہ یہ حدیث اپنی غیر معمولی اہمیت، جامعیت اور پوری زندگی کے اعمال پر حاوی ہونے اور اعمال صالحہ بنانے کی وجہ سے اس لائق ہے کہ اس کو کسی باب یا عنوان کے تحت محدود کرنا مناسب نہیں۔ صاحب مشکات کے علاوہ بھی بہت سے محدثین نے اپنی کتابوں کی ابتدا اسی حدیث سے کی ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تینوں کتابوں ریاض الصالحین، الاذکار اور الاربعین کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے۔ بعض محدثین نے حدیث کی اہمیت واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر 100 کتابیں بھی حدیث کی مرتب کرنی ہوں تو سب کی ابتدا اس حدیث سے کی جا سکتی ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کرنا مستحب ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اپنی بات کو مکمل کرنے سے پہلے آئیے ایک دفعہ پھر اس حدیث کا مطالعہ کر لیں۔ امیر المومنین ابو حفص حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، وانما لکل امر ما نویٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ پس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے، اور جس شخص نے دنیا کی خاطر یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے۔ متفق علیہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق اپنے اخلاق اور اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔